جو رحمتاں دا مرکز ہے وہ بیت اللہ شریف ہے کہ سب تو زیادہ رحمتاں اس دھرتی تے بیت اللہ شریف تے نازل ہوندی اتنی رحمتاں کہ اتنے بندہ اگر ایک نماز پڑھے تو لکھ نماز کا ثواب ملتا، بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ آکھے تو لکھ دفعہ سبحان اللہ آکھن کا ثواب ملتا، بندہ اتنے ایک قرآن مجید کا ختم کرے تو لکھ قرآن مجید ختم کرن کا ثواب ملتا ہے۔ جو حضرات ارادہ رکھتے ہیں عمرے تے جاون دا، حج تے جاون دا، جدوں بھی عرض مقدس تے جاؤ بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب ہوئے، مسجد نبوی کی حاضری نصیب ہوئے، کوشش کرو کہ ایک قرآن مجید ختم بیت اللہ شریف کے اندر ہوئے اور ایک قرآن مجید کا ختم مسجد نبوی کے اندر ہوئے۔ بیت اللہ شریف کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے حرم کعبہ اگر ایک ختم کرے سو تو لکھ ختم کا ثواب مل سکتا۔ کتنی خوش نصیبی ہو سی کہ اللہ دا کلام اور اللہ دے گھر دے سامنے بیٹھ کے پڑھتے بیٹھے، اور قرآن مجید پڑھنا کوئی معمولی عبادت نہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، کہ میری امت کی سب تو افضل عبادت جہی ہے وہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کثرت کے نال پڑھیا کرو، سارے اپنے مسائل کا حل قرآن مجید کی تلاوت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بے روزگاری عام ہے، آج کل ہر بندہ بے روزگاری کا رونا روندا ہے، بیچارے نوجوان کاغذات چاہ کے بے روزگاری کا رونا روندے بنے۔ ایک صحابی رسول بیمار ہوئے، دوسرے صحابی رسول انہوں پوچھنے واسطے تشریف لے گئے، انہوں فرمایا تواڈے واسطے کچھ تواڈے بالا کان کچھ تو دے نہ دے بھی تواڈے بالا نے کم ہو سی۔ انہوں فرمایا مینوں اپنے بالا دے اتنے نا فقر و فاقہ دا کوئی خوف نہیں، کوئی فکر نہیں۔ انہوں نے کیوں؟ انہوں فرمایا کہ میں اپنے بالا نو نا سورت واقعہ سکھا چھوڑی ہے، اور اس کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شام نو مغرب تو بعد سورت واقعہ کی تلاوت کر لے اس بندے نے کدی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ اور آپ ساری چبارہ دھوپتے بدے رسا ہیں، ساری رات پیارے کام کرے سا ہیں، ساری رات ریڑیاں تے کھلے رسا ہیں، ساری چبارہ تتی لو تے سڑ لے سا ہیں، لیکن آ کے ایک نماز نہیں پڑھی دی، سورت واقعہ ساڑھے کو نہیں پڑھی دی۔ 27 سپارے کے سورت الرحمن تو اگلی سورت ہے، اگر مغرب کے بعد اس کی تلاوت کر لو اس بندے تے کدی بھی فقر و فاقہ نہیں۔ یہ آئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا ایمان اور یقین۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیوں خوش قسمت حضرات ہو کہ اللہ کے گھر بیٹھے ہو۔ تو میں عرض کیتا اس دھرتی تے سب تو بڑا جو رحمت دا مرکز ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، اتنے اللہ دی رحمت زیادہ آ رہی ہیں۔ اس بیت اللہ شریف کے بعد پھر پوری دھرتی تے نا اللہ دی رحمت جڑیاں یہ پھیل دیا ہیں، اور کتنے آدی ہیں کہ مساجد جمعی ان مساجد کا تعلق براہ راست بیت اللہ شریف کا ہے۔ دھرتی تے جتھے بھی مسجد ہے اس مسجد کا رخ کدے ہے؟ بیت اللہ شریف ہے۔ باوے وہ بیت اللہ شریف کے لاندے والے پاس ہوئے تو باوے وہ ابردے والے پاس ہوئے، باوے شمال والے پاس ہوئے تو باوے جنوب والے پاس ہوئے، اس مسجد کا رخ کیڑے پاس ہے؟ بیت اللہ شریف ہے۔ براہ راست اس تو رحمتاں مساجد کے اندر آ رہی ہیں۔ تو خوش قسمت حضرات ہو اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہو، تواڈے تے اللہ دی رحمتاں نازل ہو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو،
مسجد تو سامنے ہو سو نماز پڑھتے ہو سو تو نماز تو ہٹتے بھی کچھ وقت مسجد کو دیتا کرو باقاعدہ گھروں دوبارہ 9-10 بجے آ گیا زور تو اثر کے درمیان آ گیا پچھلی رات 2 بجے اٹھی تے آ گیا 3 بجے اٹھی تے آ گیا سپیشل گھروں ٹریا کہ مسجد خدا دا گھر ہے اتنے اللہ دی رحمت نازل ہوندی پئین اور میں جانا کچھ دیر جا کے مسجد باہم نہ اور جدو مسجد داخل ہویا آ گیا 9 بجے آؤ دیا 10 بجے آؤ آیا وضو کیتا وضو کر کے پھر جدو مسجد داخل ہونا ہے نا تو بندہ آمدے ہی 2 رکعت نفل پڑھ لو ان 2 نفل پتہ بندہ کتنیاں نیتاں کر سکتا ہے ان 2 نفلوں دیاں اور کتنا بندہ اجر و ثواب کما سکتا ہے باہر وضو کیتا ہے مسجد آیا 2 نفل پڑھنے تحیت الوضو دی نیت کر لے یہ تحیت الوضو کا مطلب یہ ہے کہ میں وضو جڑا کیتا ہے اس کی عزت اکرام واسطے میں 2 نفل پڑھتا ہے مسجد داخل ہویا ہے بندہ تحیت المسجد کی نیت کر لے انہاں 2 نفلوں دے وچ یہ ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ میں مسجد داخل ہویا اے میں مسجد کی عزت واسطے 2 نفل پڑھتا گیا آپ ہر بندے دے زندگی دے کتنے کام ایسے ہو سن جڑے رکی ہوئے ہیں الجھن ہو سن پایا تکمیل نو نہ پہنچتے پے ہو سن انہاں 2 نفلوں دے صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کرنا کہ میرا اللہ میرا ہے کم راندا پیا ہے میری ہے ضرورت ہے میرا اللہ تو یہ کر دے 2 نفل پڑھو اس کے بعد انہیں کچھ دیر مسجد بیٹھا قرآن مجید کی تلاوت کی تھی یہ مسجدوں کے بارے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھرتی تے جو جگہ اللہ پاک نو زیادہ محبوب ہے نا اللہ تعالیٰ ان جگہ نال زیادہ محبت فرما دیں اللہ تعالیٰ انہوں پسند فرما دیں یہ مساجد ہیں جو صاحب ایمان بندہ ہے نا وہ مسجد کے اندر دل انج لگتا ہے جویں مچھلی دا دل پانی چ لگتا تمہیں پتہ ہے مچھلی پانی چ ہے تو وہ زندگی ہے جو مچھلی پانی تو باہر گئی تو پانی تو باہر گئی تو گئی باہر یا لائے جاؤ تو سکون نال پئی رہتی ہے نہیں تڑپتی ہے کیوں کہ میں دوبارہ پانی جاواں ایماندار بندہ جڑا صاحب ایمان ہے جدو مسجد چو باہر جانا ہے نا وہ مڑ دوبارہ انتظار جرانا ہے باہر تڑپتا ہے کہ میں فجر پڑھ کے آیا میں ہوں میرے کو وقت ہے میں کیوں جا کے چاشت بین میں مسجد جاتا چاشت اور اشراق میں مسجد کے اندر پڑھا میں جا کے انہیں تلاوت کر رہا ہوں مڑ زور پڑتا ہے زور تو بعد موڑو باہر جانا ہے موڑ وہ بار بار خیم میں ہے کہ میں کدھر جاواں موڑ اثر لے آ جاتا ہے موڑو مغرب لے آ جاتا ہے موڑو عشاء لے آ جاتا ہے تو مساجد کے نال اپنا دل لاؤ دعا ہے کہ میں جو کچھ عرض کیتا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے میں بھی اپنے بیان سننے واسطے حاضر ہوا ہوں حضرت کی تشریف لے آ رہے ہیں سارا سرمایہ ہے سارے سارا دکاج ہے اللہ والے لوگ ہیں اللہ کے شان ہو سانو ان ہستیت کو فائدہ اٹھاؤں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین